بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 13 سپٹمبر 2020 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی آیت 7 اور 8 میں ارشاد فرماتے ہیں، روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے اسے ہم نے اس زمین کی رونق بنا دیا ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے، اور ایک دن ہم اسے ہموار میدان بنا دینے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیت پر اور احادیث پر ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی اہم ترین خبروں میں بہت اہم معلومات ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا اور اسے اپنے دوستوں سے لائک کرنے کے بعد شیئر بھی کر دی گا۔ سعودی انجینئرنگ کونسل کی جانب سے ایک بار پھر سے اعلامیہ جاری کر کے سعودی عرب میں موجود تمام سعودی شہری اور خاص طور پر غیر ملکی افراد کو خبردار کر دیا ہے کہ ایسے تمام غیر ملکی افراد جن کے اقاموں کے معنی ایسے پروفیشن کے لحاظ سے ہیں جس پر سرٹیفکیٹ ڈگری کی ضرورت ہے، پہلی فرصت میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں۔ ایسے تمام سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی، خاص طور پر غیر ملکی افراد کو اس بارے میں متنبہ کر دیا گیا ہے کہ ان کی ڈگری سعودی عرب کے جو بھی متعلقہ سفارت خانے ہیں ان کے ملکوں میں ان کے ذریعے تصدیق کروائی جا رہی ہے، اور اگر کوئی بھی شخص جو بھی جعلی ڈاکومنٹس جمع کرانے کی کوشش کرتا ہے، جو عہد نامہ وہ آن لائن اپنا سائن کر کے اپنا انگوٹھا لگا کر اپلوڈ فارم کرتا ہے، اس میں کلیئر یہ بات طے کی گئی ہے کہ کسی صورت میں جعل سازی کرنے والے شخص کو سعودی عرب میں قوانین کے مطابق سخت سزاؤں کے بعد ہی ان کے ملکوں میں ڈپورٹ کیا جائے گا۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد اس طرح کی حرکت کرنے کی بجائے اپنے اقامے کا پروفیشن ہی چینج کروا لیں تو بہتر ہے، کیونکہ اگر آپ نے جعل سازی کی اور وہ ثابت ہو گئی، پکڑی گئی، تو سب سے پہلے پاسپورٹ سیز کیا جاتا ہے تاکہ یہ شخص اب سعودی عرب سے نکل نہ پائے۔ اس کے بعد اس کے خلاف تادیبی کارروائی شروع کر دی جاتی ہے۔ آپ تمام حضرات سے دنیا میں دوبارہ سے وبائی مرض کرونا جو شدت اختیار کرتا آ رہا ہے اس کی تفصیلات شیئر کر رہا ہوں۔ دوستو، آج میں سعودی عرب کے انتہائی قریبی ملک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جہاں پر وبائی مرض کرونا نے دوبارہ سے اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو موجودہ اور آنے والے حالات میں جو بھی آپ نے تجزیہ کرنا ہے وہ آسانی سے کر سکیں۔ خبر کچھ متحدہ عرب امارات سے ایک پریشان کن آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات یعنی UAE میں ایک بار پھر سے وبائی مرض کرونا کو کافی زیادہ پھیلتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے اور متحدہ عرب امارات کے میڈیا کے ذریعے جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں وہ آپ تمام حضرات سے شیئر کی جا رہی ہیں کہ وبائی مرض کرونا کی لپیٹ میں متحدہ عرب امارات ایک بار پھر سے آ گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران UAE میں 1007 نئے مریض ریکارڈ پر آئے ہیں۔ فروری سے لے کر اب تک وبا پھیلنے کے بعد UAE میں ایک روز میں ریکارڈ ہونے والے کیسز کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ اگست کے مہینے میں UAE میں صرف 164 کیسز سامنے آئے تھے۔ ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے UAE کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہاسپٹلز اور کلینکس میں 8 قسم کے افراد سے وبائی مرض کرونا کی فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ ان لوگوں میں UAE کے شہری، UAE کی خواتین لیکن غیر ملکی مردوں کی اولاد، 50 برس سے زائد عمر کے مقیم غیر ملکی افراد، حاملہ خواتین، لا علاج امراض میں مبتلا افراد، اماراتی شہریوں کے خدامہ یعنی کہ ان کے ملازمین وغیرہ،
4 ماہ یا اس سے ایک بار ٹیسٹ کرانے کی فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا UAE میں وبائی مرض کرونا کی یہ اتنی بڑی تعداد 24 گھنٹے میں آنا ایک الارمنگ کنڈیشن کو ظاہر کرتا ہے۔ لہٰذا سعودی عرب بھی بہت اس کا قریبی ملک ہے، تمام لوگ احتیاط کریں۔ انٹرنیشنل پروازوں کے بارے میں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا لاہ عمل اختیار کیا جاتا ہے، کس کی بنیاد پر یہ انٹرنیشنل پروازیں بند ہوئی تھیں، کیا آنے والے دنوں میں یہ پروازیں کھل سکتی ہیں، ان خبروں سے آپ لوگ اچھے طریقے سے خود تجزیہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ لہٰذا احتیاط کریں، احتیاط سے ہی اس وبائی مرض کو شکست دی جا سکتی ہے۔ وہ تمام لوگ جو کہ اس مرض میں مبتلا ہیں یا دیگر امراض میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے بنگلہ دیش سے افرادی قوت یعنی گھریلو ملازمین منگوانے کے لیے نئے قوانین جاری کر دیے ہیں۔ وہ تمام افراد جو کہ بنگلہ دیش سے ایز اے گھریلو ملازم کے طور پر سعودی عرب میں اب آئیں گے، ان کا شادی شدہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ پرائیویٹ ڈرائیور یعنی نجی ڈرائیور اور فیملی میل نرس کے لیے غیر شادی شدہ افراد کو بھی ویزے جاری کیے جائیں گے۔ سعودی اداروں کے مطابق سعودی عرب میں گھریلو ملازمین کی تعداد میں دن بدن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ سعودی عرب میں موجودہ حکومت کی جانب سے جب یہ اعلامیہ جاری کیا گیا تھا کہ خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دے دی گئی ہے، تو اس کے بعد یہ تاثر پیدا ہوا تھا کہ اب غیر ملکی ڈرائیورز کے ویزے ایشو نہیں کیے جائیں گے، لیکن یہ تاثر غلط ثابت ہوا۔ اس سال گھریلو ملازمین اور ڈرائیور کی تعداد میں مجموعی طور پر 14% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ لہٰذا جو بھی حالات وقت کے لحاظ سے ضرورت کے ہوتے ہیں اسی پر سعودی حکومت عمل کرتی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے کچھ اہم اعلامیے جاری کیے گئے ہیں جو کہ آپ تمام حضرات سے اس ویڈیو کے ذریعے شیئر کیے جا رہے ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات مملکت میں موسمی تبدیلیوں سے متعلق روزانہ اپڈیٹ شیئر کرتا ہے۔ نئی اطلاعات کے مطابق مکہ المکرمہ ریجن کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش جاری رہے گی، جبکہ جازان، مکہ المکرمہ، عسیر بہا، مدینہ، تبوک ریجن میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ شہری دفاع نے اس سلسلے میں بتایا ہے کہ جازان ریجن میں شہریوں اور غیر ملکیوں سے کہا جا رہا ہے کہ بارش کی صورتحال میں انتہائی لیول کی احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کریں۔ جازان ریجن میں اتوار تک موسم غیر یقینی رہے گا۔ شہری اور غیر ملکی سیلابی پانی سے گزرنے کا خطرہ مول کسی صورت میں نہ لیں۔ تمام لوگوں کو احتیاطی تدابیر کے لیے کہا جا رہا ہے کہ محفوظ مقامات پر ہی رہیں۔ بچوں کو بھی تنہا ایسے مقامات پر نہ لے کر جائیں تو بہت بہتر ہوگا۔ کسی بھی ایمرجنسی صورت میں لازمی طور پر ہم سے رجوع کیا جائے تاکہ بر وقت مدد کی جا سکے۔ دوستو، کافی دنوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سیلابی صورتحال میں بہت سارے لوگ گاڑیاں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی بنا پر اکثر لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھتے ہیں۔ جوازات نے سعودی عرب میں موجود تمام غیر ملکی افراد سے کہا ہے کہ ان کے اقاموں کی فیس، چاہے وہ اپنی خود فیس پے کرنا چاہیں یا ان کی فیملی کا جو ٹیکس ہے اسے پے کرنا چاہیں، تو اس سے پہلے اگر کوئی بھی انہیں کوئی جرمانہ ٹریفک کے سلسلے میں ہو چکا ہے یا دیگر کوئی جرمانہ ہو چکا ہے تو پہلے ان فیسوں سے ان جرمانوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ کوئی بھی غیر ملکی شخص کسی صورت میں یہ فیس اقامے کے ٹیکسز ادا نہیں کرے گا جب تک وہ پہلے اپنے ٹریفک کے جرمانے یا دیگر جرمانے جو بھی سعودی عرب کے اداروں کی جانب سے اسے کیے گئے ہیں وہ پے نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا تمام غیر ملکی افراد اس بات کو اچھے طریقے سے جان لیں کہ اکثر غیر ملکی افراد یہ کہتے دیکھے گئے ہیں کہ ان کے اقامے تجدید نہیں ہوتے، مگر وہ یہ چیک کرنا بھول جاتے ہیں کیا ان پر کوئی ٹریفک جرمانہ تو نہیں ہے، چاہے وہ 1 ریال ہی دوستوں کیوں نہ ہو۔ سعودی عرب میں جو آن لائن سسٹم ہے وہ کافی اسٹرکٹ ہے، اس سلسلے میں آپ کی فیس ہی ادا نہیں ہو پائے گی اقاموں کے سلسلے میں، تو لازمی طور پر آپ کے ٹریفک کے جرمانے یا دیگر
دیگر جرمانے جو بھی فائن آپ کو اداروں کی جانب سے کیے گئے ہیں پہلی فرصت میں انہیں ادا کریں۔ اس کے بعد آپ کے اقاموں کی فیس سسٹم میں ایکسیپٹ ہوگی یعنی ادا ہو پائے گی، اس کے بعد ہی آپ کے اقامے تجدید ہوئیں گے۔ لہٰذا اس سلسلے میں غلط فہمی میں نہ رہیں اور لازمی طور پر اپنے ٹریفک کے جرمانے خاص طور پر چیک کرتے رہا کریں۔ سعودی وزارت عدل یعنی منسٹری آف جسٹس کی جانب سے ایک اہم اعلامیہ جاری کر کے سعودی عرب میں موجود تمام سعودی شہریوں اور غیر ملکی افراد کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جس سے کسی دوسرے شخص کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جائے کسی بھی طریقے سے، کسی بھی اخلاقی اعتبار سے یا کسی اور ذرائع سے، تو ایسے تمام افراد کو 3 لاکھ ریال جرمانہ اور 5 سال کی قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس قوانین کے مطابق سعودی عرب میں رہنے والے تمام افراد احتیاط کریں، اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں اور ایسا کام کوئی نہ کرے جس کی بنا پر خدا نخواستہ یہ بھاری جرمانے اور سزائیں ہو جائیں۔ سعودی وزارت صحت نے ریاض کے جنوبی علاقے میں کرونا ٹیسٹ کا تیسرا سینٹر قائم کر دیا ہے۔ یہ سینٹر بھی تاکید پروگرام کے تحت کام کرے گا۔ یہ سینٹر الفیصلیہ میں النحفہ کے روڈ پر قائم کیا گیا ہے۔ یہاں ان لوگوں کا ٹیسٹ کیا جائے گا جو وبائی مرض کرونا کے شبے میں مبتلا ہیں اور ٹیسٹ کروا کر اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سینٹر میں کرونا ٹیسٹ کروانے والے افراد کی صحتی موبائلی ایپس کے ذریعے صحت کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی جائیں گی اور انہیں باقاعدہ پیشگی تاریخ اور وقت لینا ہوگا اور اس کے بعد ٹیسٹ سینٹر آئیں تو زیادہ بہتر ہے۔ وزارت صحت مسلسل تمام افراد سے جو کہ سعودی عرب میں موجود ہیں یہ کہتا آ رہا ہے کہ وبائی مرض کی شدت کم ضرور ہوئی ہے مگر یہ ختم نہیں ہوا، لہٰذا تمام لوگ احتیاط لازماً اختیار کریں۔ سعودی عرب میں محکمہ زکوٰۃ نے اونٹوں اور مویشیوں کی خرید و فروخت پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس سے متعلق قوانین کو جاری کر دیا ہے۔ اونٹوں اور دیگر جانوروں کی خریداری پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس مقررہ شرائط کے مطابق وصول کیا جائے گا۔ اگر اونٹوں، گھوڑوں یا دیگر دوسرے مویشیوں کا سودا کسی ادارے یا تاجر کی طرف سے کیا جائے گا تو ایسی صورت میں ہر جانور کی قیمت کے مطابق مزید 15% ادائیگی لازماً کرنی ہوگی۔ لہٰذا اس سلسلے میں وہ تمام لوگ جو کہ اکثر مویشی وغیرہ غیر ملکی افراد بھی اس کاروبار کرتے ہیں یا کوئی چیز آپ بکرا یا کوئی اور چیز خریدتے ہیں تو اب اس کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔ سعودی عرب کا مشہور زمانہ ایک بہت بڑا بحری جہاز جس کا نام سلور اسپرٹ کروز ہے وہ سیاحتی پرپس کے لیے 4 روز کے لیے بحر احمر میں روانہ ہونے جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا اور وبائی مرض کرونا کے کچھ مریض اس میں آنے کی بنا پر اسے واپس بلا لیا گیا۔ آج سے یہ دوبارہ سے سفر شروع کر رہا ہے۔ یاد رکھیں شاہ عبداللہ اکنامک سٹی سے یہ اپنا سفر شروع کرتے ہوئے بحر احمر کے مختلف جزیروں سے ہوتے ہوئے گزرے گا اور ہزاروں اس میں سیاح موجود ہیں، ٹورسٹ موجود ہیں، 5 اسٹار ہوٹلز اس میں موجود ہیں، بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز اس میں موجود ہیں، کھیل کے میدان تک بنے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی سطح کا جہاز ہے جس میں بہت ساری اہم سرگرمیاں لوگ تفریح کے لحاظ سے کر سکتے ہیں۔ ایک اہم عرب ملک سے ایک خبر آئی ہے کہ دبئی کے بینک میں ایک ایشیائی درزی نے جعلی ڈاکومنٹس کی مدد سے 55,000 درہم نکلوا لیے۔ تفصیلات کے مطابق اطلاعات جو ملی ہیں کہ بینک کے ریجنل مینیجر نے پبلک پروسیکیوشن کو بتایا کہ ایشیائی درزی نے جعلی ڈاکومنٹس پیش کر کے کریڈٹ کارڈ بنوایا اور پھر اس سے بھاری رقم نکلوا کر ایک مشہور ادارے میں ملازمت کی۔ اسی ادارے کے جعلی ڈاکومنٹس کو پیش کر کے ایک بھاری قرضہ بھی لے لیا۔ اس درزی نے اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے آن لائن درخواست دی تھی اور خود کو ایک معروف پیٹرولیم کمپنی میں ملازم ظاہر کر کے تمام سرٹیفکیٹ بھی پیش کیے تھے۔
اکاؤنٹ کھولتے ہی اس نے 55,000 نکلوائے اور کوئی بھی قسط ادا نہ کی۔ اس صورت میں بینک نے کمپنی سے رجوع کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو اس کمپنی میں ملازم ہی نہیں ہے۔ فی الحال اس شخص کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ اس شخص کے خلاف فوجداری مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ درزی کا تعلق کس ایشیائی ملک سے ہے، اس بارے میں مزید اطلاعات سامنے نہیں آ سکی ہیں۔